ایک خاتون نے چوری کی، بڑے قبیلے کے، قریش کو سفارشی بنایا کہ ہمارے قبیلے کے خاتون سے چوری تو ہو گئی ہے، لیکن اس کو قانون سے مستثنا قرار دیا جائے، اس کا ہاتھ کاٹا نہ جائے۔ اگر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو صرف اس خاتون کی بدنامی رسوائی تو ہوگی، سزا تو اس کو کاٹنی پڑے گی، لیکن اس کی رسوائی نہیں ہوگی، پوری قوم کی رسوائی ہوگی۔ قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ بہت بڑا قبیلہ ہے، بنو مخزوم کے قبیلہ ہے، اور یہ خاتون اس نے چوری کی ہے، تو اگر محمد رسول اللہ سے سفارش کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف قرار دیں، اس کے ہاتھ اگر نہ کاٹا جائے تو اچھی بات ہوگی کہ قوم کی بدنامی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب سفارش کون کرے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کا محبوب ہے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کا لاڈلا ہے اسامہ بن زید کو کہو جا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے کہ پیارے ایک خاتون ہے، غلطی ہو گئی، لیکن بہت بڑے قبیلہ کے، بڑے خاندان کے خاتون ہے، اگر آپ اس کے ہاتھ کاٹیں گے اس کی بدنامی تو بدنامی، لیکن پورے خاندان کی بدنامی ہوگی، معاف کریں۔ جیسے مولوی صاحب کا بیٹا قانون سے مستثنا ہے، پیر صاحب کا بغیرت بیٹا جو ہے نا وہ بھی قانون سے مستثنا ہے، پیر صاحب خود بھی اس کا منہ کالا ہے وہ بھی قانون سے مستثنا ہے، معاف کرے جی، اس کو معاف کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، میرے نبی نے فرمایا کہ اسامہ آپ کو جرأت کیسے ہو گئی؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی حدود میں آپ سفارش کر رہے ہیں اسامہ؟ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہ، خدا کی قسم میری بیٹی چوری کرتی میں محمد اس کو بھی نہ چھوڑتا، میں نے عرض کیا کہ یہ اسلام کے برکات ہے، جب حدود کو نافذ کیا جائے تو سوال یہ کہ گناہ کا ارتکاب نہ کرو، آپ کو سزا کون دے گا؟ کہتے ظالمانہ قسم کی حدود ہے، چوری پر جو ہے نا حد جاری کی جائے، کوڑے لگ جائیں، ظالمانہ۔ وہ اس نے عادلانہ انداز کیا، کسی کی بیوی کی عزت لوٹی، بہن کی عزت لوٹی، ماں کی عزت لوٹی، اس نے عادلانہ کیا۔ تم عدل اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ تم پر لعنت ہو تمہاری اس انصاف پر۔ آپ کس کو؟ اب جبکہ اس زنا کی سزا میں اس کو اگر حد جاری کیا جائے، کوڑے لگائے جائے، یا چوری کے لیے ہاتھ اگر اس کا کاٹا جائے،